سورہ الکہف آیت نمبر 30۔ سورہ الکہف آیت نمبر 30۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک صالح، انا بے شک ہم، لا نضیع نہیں ہم ضائع کریں گے، اجر کو، من احسن عملا جو عمل کرے گا اچھے، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، عدن ہمیشہ رہنے والے، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، من اصاور کنگن، من ذہب سونے سے، ویلبسون اور وہ پہنیں گے، ثیاباً کپڑے، خضراً سبز رنگ کے، من سندس باریک ریشم سے، و استبرق اور موٹے ریشم کے، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں، علی الارائک تختوں پر، نعم الثواب اچھا ثواب ہے، اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ اور اچھی آرام گاہ ہے، صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف ہم نے پڑھی، جیسا کہ ہم نے پچھلا ہفتہ میں ہم نے بار بار دو چیزیں ریپیٹ کی، دہرائیں، کہ جو سورہ کہف کو پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھتے ہیں، اور دجال کے فتنہ سے مراد جو ویسے کبھی بھی اس جیسے کام کرنے والا آدمی آئے گا تو اللہ اس کو اس شر سے محفوظ رکھیں گے۔ دجال نے تو جب آنا تب آنا ہے نا، لیکن اس کا ذکر ایسے آ رہا ہے، اس کی مثالیں ایسے دی جا رہی ہیں، جو اس کیٹیگری کے لوگ آئیں گے، ہیں موجود ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے ان کو محفوظ رکھے گا۔ اور دوسرا کہ اللہ کا ایک نور ہوتا ہے جو اس شخص کو ملتا ہے، سورہ کہف پڑھتا ہے، اس نور میں سے ایک روشنی اس کو ملتی ہے، جو وہ روشنی اس کو تسکین دیتی ہے، اس کو ایک روشنی ایک ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے، اس کو وہ ایک راہ دکھلاتی ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی برکات ہوتی ہیں، اللہ کا فضل ہوتا ہے اس سورت کو پڑھنے والے پر۔ یہ سورت کی فضیلتیں ہیں، فضائل ہیں سورت کے۔ تو ہم نے جیسا کہ پڑھا کہ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ بار بار تنبیہ کرتے ہیں کہ تم نے معجزات طلب کیے، تم کو معجزات ملے، اور تم نے قرآن کو جو اللہ کی طرف سے معجزہ ہے تم نے اس کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ کو تم نے جھٹلایا، پھر اس کے ساتھ ان کو وعیدیں بتائی گئیں، ان کو تنبیہ کی گئی، ان کو عذاب سے ڈرایا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر کہا جو لوگ عمل کریں گے، جو قرآن کو مانیں گے، اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ کو مانیں گے اور اللہ کے حکام کو مانیں گے، ان کے لیے ان کے کیا اجر ہیں، ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھے ہیں، جو انہوں نے اتنی تکالیف برداشت کی، اتنی مصیبتیں برداشت کی، اتنی تکالیف کہ وہ صحابی کہنے پر مجبور ہو گیا اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصیبتیں کب ہٹیں گی، کب یہ دور ختم ہوگا؟
اور آپ ٹیک لگائے تھے خانہ کعبہ کے ساتھ، آپ سیدھا ہو کر بیٹھ گئے اور کہا کہ تو اے خباب اتنی جلدی تو اپنا عاجز ڈر گیا ہے، اپنا اکتا گیا ہے، تو اس سے پہلے لوگوں کو کنگھیوں سے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کو چھیلا گیا اور آڑا رکھ کر ان کو درمیان سے دو ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن وہ انہوں نے دین حق کو نہ چھوڑا، استقامت کہتے مظاہرہ کیا، وہ اتنی جلدی تو ڈر گیا ہے، یہ اتنی اکتا گیا ہے، یعنی ایسے معاملہ تھے۔ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا جنہوں نے استقامت کی اور اللہ کے دین کے ڈٹے رہے اور ان لوگوں سے نہ ڈرے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا، اس کے اوپر انہوں نے استقامت اختیار کی، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے صالح اچھے عمل کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اللہ ان کے جو ضائع نہیں کرے گا، جنہوں نے ایمان لائے اس کے اوپر ڈٹ گئے۔ اور ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں ساتھ سے چلتی ہیں۔ اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے تو پھر بھی انسان وہ خسارے کا سودا ہی کر رہا ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے عمل صالح ہیں، اچھے کام کرتا ہے انسان، بڑے اچھے کام کرتا ہے، لیکن اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے کسی بھی شخص کا۔ اور جو یہ ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جو بھی اچھا عمل کرے گا اللہ اس کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ کتنی مثالیں اس کی، جیسے آپ نے حضرت غزوہ احد کے موقع کے اوپر جب وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو سفیان کے اوپر غالب آ گئے، ان کو قتل کرنے لگے، لیکن ان کے ساتھی نے ان کو قتل کر دیا، اور آپ نے کہا جب جنگ ختم ہو گئی آپ نے کہا حنظلہ کو ڈھونڈو کہا ہے۔ جب حنظلہ کی تلاش کیا گیا تو حنظلہ رضی اللہ عنہ ان کا جسم ایسا جیسے ابھی کسی نے اس کو غسل دیا ہے، ان کے جسم سے پانی کے قطرے ان کے سر کے بالوں سے جیسے ابھی غسل دے کر کے حنظلہ کو رضی اللہ عنہ آپ نے ان کو فرمایا، اٹھایا، اپنے پاس رکھا اور بیوی سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا اس کے ساتھ، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ، کہا اس کو نہانے کی حاجت تھی، آپ کا حکم آیا اور یہ فوراً وہاں سے نکل گیا۔ یہ تھے صحابہ کرام، ان کے لیے بشارتیں تھی، انہیں کے رضی اللہ عنہ ان کے لیے یہ لقب تھے جو ان کو ملے گے۔ تو فرمایا کہ آپ کا حکم آیا، وہ ویسا ہی نکل دوڑے کہ میرے نبی کا حکم آ گیا، دیر نہ ہو جائے، اور وہ نکلے اور شہید ہو گئے۔ فرمایا اللہ کے فرشتے آئے جنہیں حنظلہ کو غسل دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام ان الذین آمنوا انا لا نضیع اجر، اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، عدن ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے، تسلی دے رہے ہیں، اے مومنوں مسلمانوں، ان کے بعد آنے والے لوگوں، قیامت تک کے لوگوں، تم عمل کرو گے، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اور تمہارے لیے میرے پاس کیا نعمتیں ہیں۔ اولئک یہ لوگ ہیں، لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، عدن ہمیشہ رہنے والے، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے، الانہار نہریں۔ یہ خوبصورت منظر ہوگا، جو باغات ہوں گے، جو محل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں نکلتی ہوں گی، یحلون فیہا وہ پہنائے جائیں گے اس میں، من اساور کنگن، یہ کنگن یہ جب پہلے بادشاہ ہوا کرتے تھے نا، یہ ان کا ایک زیور ہوا کرتا، ان کی شان ہوا کرتی تھی، ہر بادشاہ سونے کے اور زیورات پہنا کرتا تھا، کنگن پہنا کرتا تھا، یہ اس کا ایک مقام اور اس کی عزت ہوتی تھی ہر بادشاہ کی۔ فرمایا جب یہ وہاں پر جائیں گے یہ بادشاہ ہی ہوں گے، وہ دنیا کے بادشاہ تھے، ان کی بادشاہ ختم ہو گئی، فرمایا لیکن عدن ان کی بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ان کو کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور ایک اور وہ بات یاد آ گئی، جیسے حضرت وہ جو صحابی آپ کے پیچھے غزوہ ہے، جب آپ مکہ سے نکلے تھے ہجرت کرنے کے لیے، اکرمہ نہیں تھا ان کا نام، تھا سراقہ جو آپ کے پیچھے چلا تھا رضی اللہ تعالیٰ، سراقہ بن مالک، تو وہ جب آپ کے پیچھے چلا اونٹنی گھوڑا دنس گیا، کہا دعا کریں، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، گھوڑا نکل آیا، دعا کی، پھر پیچھے چلا، پھر گھوڑا دنس گیا، پھر آپ اس نے کہا دعا کریں، آپ نے دعا کی، وہ نکلا اور کہا مجھے بتائی میں کیا کام کروں، فرمایا کہ تو جو میرے پیچھے ادھر سے آ رہے ہیں ان کو میرے تک نہ پہنچنے دینا۔ اس نے ایسے ہی کیا، اس دن حق ادا کر دیا۔ اب سراقہ وہ دن کیا ہوگا جب تو کیسر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، آپ ان کو بشارت
دی کہ کیسا اپنا وہ سراقہ کو، وہ سراقہ پوری زندگی انتظار کرتے رہے کہ وہ کب موقع آئے گا۔ پھر عمر فاروق کے دور موقع آیا جب وہ کیسر وہ کسریٰ کے وہ ایران فتح ہوا، اس کا وہ زیورات اور وہ وہاں سے مال غنیمت آیا تو سراقہ کو بلایا گیا۔ عمر فاروق کا سراقہ یہ کنگن ہے، پہنو، تیرے نبی نے کہا تھا سراقہ تو کنگن پہنے گا، پہن، تیرے نبی کی بات پوری ہو رہی ہے۔ فرمایا وہ من اصابرا، کنگن پہنائے جائیں گے ان کو سونے، من ذهب، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں سونا حرام مرد کے لیے، ریشم حرام مرد کے لیے، لیکن وہاں پر سونے کے کنگن پہنے گا۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور پہنیں گے کپڑے، خضراً سبز، من سندس، باریک ریشم کے، وَإِسْتَبْرَقٍ، اور موٹے ریشم کے۔ دنیا میں ریشم منع ہے مرد کے لیے، لیکن وہاں پر ان کے لیے حلال ہوگا۔ فی متکئین فیہا علی الارائک، ٹیک لگائے ہوں گے اوپر تختوں کے۔ الارائک، ارائکہ کہتے ہیں، ارائک وہ کہتے ہیں اس مسند کو، اس تخت کو جو کسی دلہن کے سجایا جاتا ہے۔ اگر وہ تخت یا مسہری اس کو چاروں طرف سجایا نہ جائے وہ ارائکہ نہیں ہوتی۔ ارائکہ وہ مسہری ہے، وہ تخت ہے، وہ بیڈ ہے جس کو اس کی چھت بھی ہوتی ہے، اس کو سجایا بھی جاتا ہے۔ میں ایسے تختوں کے اوپر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سیابن نعم ثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے، وحسن مرتفقہ، اور کتنا یہ اچھی رامگاہ ہے جہاں وہ رہیں گے جنت کے اندر، کتنی اچھی رامگاہ ہے۔ جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست کیا لوگ تھے، کیا مسالے جن کو یہ نام دیے جا رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں عشاء کی نماز میں بیٹھا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے میرے پاس، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت میں سے کون سا شخص آج فوت ہو گیا ہے کہ آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ غزوہ خندق کی بات ہے، وہ سعد کو تیر لگا تھا، بڑے بیمار ہو گئے، تو کہا سعد کو تیر لگا تھا، وہ بیمار تھا۔ صحابہ سے پوچھا سعد کا کیا بنا؟ کہا جی وہ رات کو وہ ابھی فوت ہو گئے سعد۔ کہا کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ ان کے جو گھر والے اپنے محلے کے اندر لے گئے ہیں، محلے ہوتے دور اپنے وہاں پر لے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد آپ تیزی سے نکلے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم آپ کے پیچھے پیچھے، آپ آگے آگے، یہاں تک ایسے لگے جیسے آپ دوڑ رہے ہیں، اور آپ اتنی تیزی سے کہ ہمارے جو تسمے تھے، جو بندے تھے وہ کھلنے لگ پڑے۔ آپ جلدی سے وہاں پر گئے سعد کے گھر کے پاس، تو آپ نے صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا وسلم آپ اتنی تیزی سے جا رہے ہو، کیا ہوا؟ کہا مجھے ڈر تھا جیسے حنظلہ کو فرشتے نے غسل دے دیا تھا نا، ایسے کہ سعد کو غسل نہ دے دیں، میں سعد کو غسل دینا چاہتا ہوں۔ کیا مقام تھا ان کا، میں چاہتا ہوں میں سعد کو غسل دوں۔ اور آپ جب وہاں پر اس کے گھر کے اندر گئے تو آپ نے صحابہ کرام کو، وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ بڑے آہستہ آہستہ نا کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی دائیں کبھی ایسے نکل کے نا سعد کے پاس گئے، اور صحابہ کرام پیچھے روک دیا۔ جب آپ دیکھ کر وہاں سے واپس آئے، کہا یا رسول اللہ آپ ایسے گئے ہیں کہ جیسے کوئی رستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہا اے میرے صحابہ اللہ کے فرشتے سعد کے جنازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، ایک فرشتے نے ذرا پر سمیٹا، مجھے گزرنے کا راستہ ملا، تو کہا سعد کے جنازے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کو جب وہاں سے اٹھایا گا اس کے جنازے کو، تو وہ باری برکم تھے سعد، لیکن جب جنازہ اٹھایا گیا تو وہ اتنے ہلکے تھے کہ فرمایا 70 وہ فرشتے پہلی دفعہ اترے اس کے جنازے کے اوپر جو پہلے کبھی نہیں آئے تھے، انہوں نے سعد کے جنازے کو اپنا کندھا دیا، اٹھایا، اور سعد کا جنازہ اتنا ہلکا پھلکا تھا جیسے کسی نے اٹھایا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا جو خود ہی جنازہ جا رہا ہے، اور سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی اسی وقت کہہ رہے تھے اے سعد تجھ پر کیا کیا بات ہے، کیا تجھ پر رحمتیں ہیں، کیا تجھ پر کرم ہے۔ اب ایسے سعد کو کہے جا رہے تھے، اور اسی طرح وہ سعد رضی اللہ عنہ وہ اپنا ان کو دفنا دیا گیا، اور فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ سعد رضی اللہ، جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا ایک حدیث پاک، فرمایا اللہ نے سعد کے لیے جو جنت کے اندر رومال تیار کیا نا، وہ اس دنیا کے رومال سے کہیں بہتر ہے۔ اس کے لیے کیا دنیا میں چاہتے ہیں لوگوں کو، یہ لوگ تھے آمنوا انا لا نضیع، اللہ ان کے جو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے مارے تکلیف برداشت کی، ان کے لیے جنات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کو زیور پہنائے جائیں گے، ان کو ریشم کے باریک اور موٹے کپڑے پہنائے جائیں گے، وہ تختوں کو ٹیک لگائے ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیا، اللہ کی اپنے آپ کو فنا کر دیا، اپنی تنہائیوں کو، اپنے خوشیوں کو، اپنے غموں کو اللہ کے تابع کر دیا، رسول کے تابع کر دیا۔ ان کے لیے بشارتیں ہیں، اور انہوں نے ہم نے دیکھا اللہ نے ان کے لیے کیا کئی انعامات مقرر کیے، دنیا کے اندر بھی فضیلتیں، اور آخر میں ان کا مقام جو بتایا گیا ان کا مقام آخرت کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیا صالح انا بے شک ہم لا نضیع نہیں ہم ضائع کریں گے اجرا اجر کو من احسن عملا جو عمل کرے گا اچھے اولئک یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں عدن ہمیشگی والے تجری بہتی ہیں من تحتہم ان کے نیچے الانہار نہریں یحلون وہ پہنائے جائیں گے فیہا اس میں من اساور کنگن من ذہب سونے سے ویلبسون اور پہنیں گے سیابا کپڑے خضرا سبز من سندس بریک ریشم کے و استبرق اور موٹے ریشم کے متکئین ٹیک لگائے ہوں گے فیہا اس میں علی الارائک تختوں پر نعم الثواب اچھا بدلہ ہے وحسنت مرتفقہ اور اچھی آرام گاہ ہے صدق اللہ العظیم